کیا پوتے کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ ایک شخص ہے کریم، اس کا بیٹا ہے رحیم، اور اس کے پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان۔ اب کریم کے بیٹے رحیم کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان وہ وراثت میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ محمد حارث، آگرہ، انڈیا سے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ایک شخص ہے کریم، اس کا بیٹا ہے رحیم، اور اس کے پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان۔ رحیم کا انا للہ ہو گیا۔ دیکھو اگر رحیم کا انا للہ ہو گیا، انا للہ سب سے پہلے کس کا ہوا ہے؟ ایک شخص ہے، اچھا شخص کا نام نہیں بتایا، ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا اور اس کے پوتے ہیں، بیٹا نہیں ہے کوئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو پوتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا، پوتے بیٹے کے قائم مقام بن جائیں گے۔ لیکن اگر جس کا انا للہ ہوا ہے اس کا کوئی بیٹا موجود ہے، جیسے اس کا ایک بیٹا تھا رحیم، اور فرض کریں ایک بیٹا کریم بھی ہے، اور رحیم کا انتقال ہو گیا، تو اب کریم کو وراثت ملے گی، رحیم کے بچوں کو نہیں ملے گی۔ یعنی جب تک مرحوم کی کوئی ایک نرینہ اولاد بھی موجود ہو تو پھر مرحوم کے پوتوں کو نہیں ملتا۔ یعنی مرحوم کا جو سگا بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کو وراثت نہیں ملتی، بشرطے کہ مرحوم کا کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہو۔ اگر مرحوم کے کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہی نہیں ہے، سارے پوتے ہی ہیں، تو پھر پوتوں میں وراثت جائے گی، ادروائز بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے میں وراثت نہیں جاتی۔ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں پوتا کیا کرے گا؟ تو ساری دنیا کو تو وراثت نہیں ملتی نا، باقی لوگ پڑوسیوں کو بھی نہیں مل رہی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ تو جب قریب موجود ہے، سگا بیٹا موجود ہے، تو قریب کے ہوتے ہوئے شریعت کا اصول ہے کہ جو دور کا رشتہ اس کو نہیں ملتا۔ تو سگے بیٹے جب موجود ہیں تو جو بیٹا زندگی میں مر گیا اس کا حق خود بخود ختم ہو گیا، تو اس کے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ ایسی صورت میں باپ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے زندگی میں 1/3 کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہہ سکتا ہے بھائی میرا یہ بیٹا بھی زندہ ہے، یہ بیٹا بھی زندہ ہے، یہ والا جو میرا بیٹا ہے یہ چونکہ مر چکا ہے اور اس کے بچے موجود ہیں، تو اب میری وراثت ان دونوں بیٹوں کو تو ملے گی، پوتوں کو تو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل رہا ثواب کے علاوہ، تو لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری وراثت میں تھے 1/3 کے اندر اندر ان پوتوں کو اتنا دے دیا جائے، تو یہ جائز ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تو پوتے وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ پہلے قعدہ میں غلطی سے درود شریف شروع کر دیا تو کیا کریں؟ اگر میں 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، دوسری رکعت میں مجھے درود شریف نہیں پڑھنا تھا لیکن غلطی سے پڑھ لیا، تو کیا میں درود شریف کو مکمل کر لوں یا وہیں چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ زبیر احمد، سعودی عرب سے۔ اگر آپ نے 4 فرض کی نیت باندھی یا 3 فرض کی یا 3 وتر کی یا 4 سنت مؤکدہ کی، ان کی نیت باندھی تو پھر آپ کے لیے واجب تھا کہ اتحیات پڑھتے ہی آپ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ درود شریف جان کر آپ نے پڑھا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، بھولے سے پڑھ لیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جیسے ہی یاد آیا آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور وعلی آل ابراہیم تک اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو ایک معتدبی مقدار ہے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس سے کم پڑھا ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ان میں 2 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کو مکمل کر لیں، ادھورا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تو افضل ہے کہ درود شریف پڑھیں۔